السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز، آج کی سٹوریز بہت زیادہ خوفناک ہیں۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ بہاولپور سے شیئر کی ہے عثمان نے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی بہاولپور میں تو رہتا ہوں، لیکن میں جاب لاہور میں کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کے دادا ابو نے ہمیں بہت خوفناک ایک واقعہ سنایا تھا، جو کہ آج سے 30-40 سال پرانا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ دادا ابو لوگوں کا جو گاؤں تھا، جس کو وہ ریاست بہاولپور کہتے تھے، یعنی اس گاؤں جو یہ جگہ ہے، اس جگہ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو کہ ریاست بہاولپور کا نام سے مشہور تھا۔ وہ گاؤں انتہائی پرانے زمانے کا تھا، ادھر ہر جگہ ریت ہی ریت تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ادھر ایک لڑکی ہوتی تھی جو کہ انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ گاؤں کے سب لوگوں کی یہی کوشش تھی کہ یہ لڑکی ہماری بہو بن جائے یا یہ میری بیوی بن جائے۔ وہ ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کھانا لے کر اپنے بھائی اور اپنے ابو کے لیے ڈیرے پر جایا کرتی تھی۔ وہ جس جگہ پر جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے کر جاتی تھی، وہ جگہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایک درخت تھا ادھر، اور اس درخت پر وہ اس کے نیچے بیٹھ کر اس کے ابو اور بھائی کھانا کھایا کرتے تھے۔ چارپائیاں بچھائی ہوتی تھی، اور وہ جو درخت تھا وہ کہتے ہیں ان کی لینگویج میں، یعنی کہ وہ پنجابی بولتے ہیں، وہ اس کو بوڑ کا درخت کہتے ہیں۔ اور اس درخت پر نیچے جا کر وہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس لڑکی کے اوپر اس کو نہیں پتا تھا ایک جن عاشق ہو چکا تھا، اور وہ جن اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اچانک سے ان کے گھر میں ایک رشتہ آیا جن کو وہ جانتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ان کے گھر میں ایک رشتہ آیا جن کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ سارے گھر والے اس لڑکے کو دیکھ کر اور اس کی فیملی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے، بالکل شہر کے اینڈ پہ ہم لوگوں نے ایک جو کہ مٹی کا بہت بڑا پہاڑ سا ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی بہت بڑی حویلی بنائی ہے، اور ہم ادھر ہی اس لڑکی کو لے کر جائیں گے۔ ہمیں یہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے۔ کسی کام والی نے بتایا تھا کہ ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے اور اس کی شادی ہونی ہے، تو میرا بیٹا بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آ گئی ہوں۔ خیر، لڑکا بھی بہت خوبصورت تھا۔ گھر والوں نے ان کی شادی کر دی، اور شادی کر کے شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ لڑکی اپنے خامد کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی کہتی ہے کہ اچانک سے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی اور اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ سو گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ ایک بہت بھیانک چہرے کا ایک شخص لیٹا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر وہ لڑکی چیخنے لگی اور چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اور جب وہ کمرے سے باہر گئی تو اس صحن کے اندر اس کو عجیب و غریب چہرے کے خوفناک لوگ نظر آئے، جن کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگ کر چلی گئی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ تو راستے میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ اپنی زمینوں کو پانی لگانے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بوڑھا شخص اس لڑکی کو جانتا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، نہ جانے کس خوفناک چہرے کے لوگوں کی طرف میری شادی ہو گئی ہے۔ ان کے چہرے پہلے کچھ اور تھے اور اب کچھ اور ہیں۔ جس پر اس بوڑھے شخص نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کل تو تمہاری شادی ہوئی تھی اور آج رات تم اپنے گھر واپس بھاگتی ہوئی کیوں جا رہی ہو؟ جس پہ اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پر ان کی بہت بڑی حویلی ہے، لیکن اس حویلی میں تو وہ سارے لوگ بدل چکے ہیں۔ وہ جو مجھے شادی کر کے اس گھر میں لائے تھے، وہاں پر اب کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ جس جگہ کا تم نام لے رہی ہو، جو کہ اس شہر کے بالکل، یعنی گاؤں شہر جو بھی وہ جگہ کہلاتی تھی، کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے اینڈ پہ، ریاست بہاولپور کے اینڈ پہ، وہاں تو جنات کا بسیرا ہے۔ مٹی کے اس ٹیلے کے اوپر جنات نظر آتے ہیں، اور بیابان راتوں کو وہ جنات وہاں پر شور مچاتے ہیں اور وہاں پر گزرنے والے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ لڑکی بہت زیادہ ڈر گئی اور ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی اور اپنے گھر جا کر بے ہوش ہو گئی۔ گھر والوں کو اس ساری بات کا پتہ لگا۔ انہوں نے جب پتہ کروایا تو یہ پتہ لگا کہ وہ ٹیلا
جدھر وہ بہت بڑی حویلی تھی وہ جنات کی حویلی تھی، اور جنات ہی ادھر رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جو جن اس لڑکی کے اوپر عاشق تھا وہ اس لڑکی کو اب تنگ کرنے لگا۔ وہ کوئی جن نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا دیو تھا جو کہ اس لڑکی کے اب خواب میں آتا، اور خواب میں آتے آتے حقیقت میں اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ وہ دیو جن کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا سوائے اس لڑکی کے۔ اس لڑکی کی حالت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، وہ بالکل لاغر اور کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دیو جن اس لڑکی کو یہ کہتا تھا کہ تم میری بیوی ہو اور میرے ساتھ چلو، لیکن وہ لڑکی کہاں اس کے ساتھ جاتی، وہ تو اس کا سارا اصل روپ دیکھ چکی تھی۔ پھر اس لڑکی کے ماں باپ نے ایک اللہ والے کو بلایا اور اس اللہ والے سے بات کی کہ اس دیو کو کس طرح ہم قابو میں لے کر آئیں۔ تو اللہ والا یہ کہتا ہے کہ اس دیو کے لیے مجھے 40 دن کا چلا کرنا ہوگا قبرستان میں۔ وہ بہت بڑا عامل تھا، وہ عامل 40 دن کے لیے چلے کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کے عوض اس نے بہت زیادہ پیسے مانگے۔ ان پیسوں کو لے کر اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس نے قبرستان میں جا کر چلا کاٹا۔ چلے کاٹنے کے دوران اس کے ساتھ بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ یوں لگتا تھا کہ قبر کے سارے مردے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس کے سر پر بین کر رہے ہیں۔ کبھی یوں لگتا تھا کہ قبروں میں آگ لگ چکی ہے۔ وہ اس دیو کے ول چھل تھے جو کہ وہ اس عامل کو ڈرانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آخری رات تھی جب چلے کی، تو وہ کیا دیکھتا ہے، وہ جو عامل تھا اس کا بیٹا اس عامل کی بیوی کے ساتھ بڑی بری حالت میں چیخے مارتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ عامل کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نیچے گری ہے اور مر گئی ہے۔ اس کا بیٹا قبر کھودنے لگا ہے اور قبر کھود کر اپنی ماں کو اس قبر کے اندر لٹا رہا ہے۔ یہ چیز دیکھ کر عامل ایک دم حواس باختہ ہو گیا اور اٹھنے لگا۔ تو پھر اس کو یاد آیا کہ وہ دیو ہی مجھے غلط فہمی ڈال رہا ہے۔ عامل نے اپنا چلا پورا کر لیا۔ پورا چلا ہونے کے بعد وہ دیو اس عامل کے سامنے حاضر ہو گیا اور یہ کہنے لگا کہ تم نے مجھے اپنے وش میں کر لیا ہے، اب میں تمہارا غلام بن چکا ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جس پہ اس عامل نے کہا کہ آئندہ اس لڑکی کو تنگ نہیں کرو گے، اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ دیو نے کہا اس کے علاوہ کچھ اور حکم کرو، تو اس نے کہا کہ فی الحال میں تمہیں یہی حکم دیتا ہوں۔ 40 دن کے اس چلے کے بعد وہ دیو اس کے قابو میں آ گیا اور اس نے اس لڑکی کی جان چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد اس عامل نے اس دیو سے یہ کہا کہ اپنے خاندان سمیت ریاست بہاولپور کے اس ٹیلے کو چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دیو ان کی بات پر مان گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر جب وہ لوگ وہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے تو آج کے بعد ان کے جانے کے بعد وہاں پر اس ٹیلے کے اوپر کسی بھی جن کو نہیں دیکھا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس عامل کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی عثمان کی جو انہوں نے بہاولپور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ اقرا نے شیئر کی ہے کراچی سے۔ اقرا کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سچا خوفناک واقعہ اپنی زندگی کا شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ بالکل ایک گھر اٹیچ تھا جن کے بیٹے کی کچھ ہی دنوں میں شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد ان کی بہو کو وہ جو اوپر والا روم ملا تھا وہ اس روم میں رہ نہیں پاتی تھی، نہ جانے اس کو کیا تھا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ اس روم میں بالکل بھی نہیں رہ پاتی تھی اور وہ اس روم کو چھوڑ کر نیچے والے روم میں چلی گئی۔ اب یہ جو واقعات تھے ان کا تسلسل میری زندگی میں کیسے شروع ہوا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اقرا کہتی ہے کہ میں چھت پر جایا کرتی تھی اور چھت پر شام کے ٹائم گھوما پھرا کرتی تھی، موسم اچھا ہوتا تھا، ہوا چل رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں چھت پر گئی تو میرے جو کڈنی یعنی گردے تھے ان میں بے تحاشا درد شروع ہو گئی اور میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے کی طرف آئی۔ تکلیف سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ میرے جو بابا تھے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اور ڈاکٹر نے مجھے ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے یہ بے ہوش ہو جائے گی، یعنی سو جائے گی، اور اس کی طبیعت پھر جب یہ جاگے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ خوفناک واقعہ اس طرح میری زندگی میں پیش آیا۔ جب میں سو گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں دوبارہ چھت کے اوپر کھڑی ہوئی ہوں اور چھت پر اس ونڈو کے آگے کھڑی ہوں جو کہ ہمارے گھر کی طرف اس لڑکی کے کمرے کی کھلتی تھی۔ میں اب اس کمرے کے اندر داخل ہو چکی ہوں اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کے کمرے میں نہ تو کوئی بیڈ ہے نہ ہی کوئی ڈریسنگ ٹیبل ہے جیسے کہ ایک دلہن کا ہوتا ہے، وہ کمرہ بالکل خالی ہو چکا ہے
اور اس خالی کمرے کے اندر میں کھڑی ہوئی ہوں۔ جیسے ہی میں اس کمرے کے آگے کھڑی ہوئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس کمرے میں ایک کوا آیا ہے، اور وہ کوا آ کر اس لڑکی کے کمرے کی دیوار کے اوپر بنا سہارے کے بیٹھ گیا ہے، اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ کوا ایک لڑکی بن گیا ہے، اور وہ لڑکی بالکل میرے قریب آنا چاہ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی میرے قریب آتی ہے تو میں چیخیں مار کر ونڈو کی طرف بھاگنے لگتی ہوں۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس خالی کمرے کے اندر ایک بہت بڑا سوراخ ہے، ایک بہت بڑا ہول ہے۔ وہ لڑکی مجھے کہتی ہے کہ میں اس جگہ پر رہتی ہوں، یہاں پر میرا بسیرا ہے، تو اس گھر میں جو لڑکی شادی بیاہ کر آئی ہے میں اس کو ادھر رہنے نہیں دوں گی، کیونکہ اس کمرے میں میرا بسیرا ہے۔ ویسے ان کے سارے گھر میں میں گھومتی پھرتی ہوں، تو ان کو میرا پیغام دے دو کہ جو بھی اس کمرے میں آئے گا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور جو تم ادھر ٹہل کر آ کر کھڑی ہو کر اس لڑکی سے باتیں کرتی تھی، یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، یہ میری نیند میں اور میرے کھانے میں خلل ڈالتا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ ان کو یہ سب کچھ بتا دو۔ اقرا کہتی ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وہ لڑکی میرے قریب آنے لگتی ہے تو میں چیخیں مارنے لگتی ہوں، تو وہ لڑکی مسکرا کر وہ جو اس زمین کے اندر ایک ہول ہوتا ہے اس کمرے میں، وہ لڑکی میرے دیکھتے دیکھتے کسی عجیب سی چیز کی طرح اس ہول کے اندر سانپ کی طرح گھومتی ہوئی بیچ میں چلی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی تھی کہ جب وہ کوے کے روپ میں تھی، اقرا کہتی ہیں کہ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں کوے کے روپ میں تمہارے چھت پر آتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ تم سب لوگ کیا کرتے ہو۔ یہ سارا واقعہ سن کر اقرا کہتی ہیں کہ میرے سارے وجود کے اوپر اس قدر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میرا وجود کانپ رہا ہوتا ہے، خوف کے مارے میری بری حالت ہو جاتی ہے۔ میں اٹھی تو یہ سب کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے حقیقت میں ہو رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کے گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی، اپنے گھر والوں کو بھی بتائی، جس پہ اس لڑکی نے کہا، جو کہ بیاہ کر ادھر آئی تھی، کہ تم سچ کہہ رہی ہو۔ جب بھی میں اس کمرے میں سوتی تھی بیڈ کے اوپر تو مجھے یوں لگتا تھا کہ بیڈ کے نیچے سے کوئی زور زور سے بیڈ کو ٹانگیں مار رہا ہو، عجیب و غریب چلنے کی آوازیں، خوفناک سانپ کے آوازیں، یعنی جب میں سوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے سانپ کی بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور خوف سے میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور میں ادھر ادھر دیکھتی تھی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس لڑکی نے وہ کمرہ خالی کر دیا اور وہ اپنے گھر کے دوسرے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ یہ ایک سٹوری تھی اقرا کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانیاں؟ اپنا فیڈ بیک دیا کریں اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کیا کریں۔ آئی ہوپ آپ میری بات کو ضرور مانیں گے۔ اور آج کا اچھا میسج ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی قدر کریں۔ اللہ پاک یہ نعمت بار بار نہیں دیتا، اس لیے اپنے والدین کی بہت خدمت اور عزت کریں۔ ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔